خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ آہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی بیدہ تصریف الاحوال وتخفیف الاثقال، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ المضارعین له فی الصفات والاعمال۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما يلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ صدق اللہ العظیم۔ وعن عقبة بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من نجا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز و مکرم و مبجل علماء کرام اور میرے دینی ایمانی بھائیوں، سب سے پہلے ہم اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ہم تمام کو مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا، شریعت والا بنایا، دین محمدی والا بنایا، اور مزید احسان و کرم یہ فرمایا کہ باری تعالیٰ نے ہم تمام کو اپنے مقدس اور پاکیزہ گھر میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جمع فرمایا۔ میرے دوستو، طریقت عارف باللہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو جو نماز کی توفیق عطا فرماتے ہیں، نماز کی سعادت نصیب فرماتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ جس وقت ہم مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، دوسری نمازیں ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں اس وقت نہ جانے کتنے مسلمان زیناکاری میں مبتلا ہوتے ہیں، کتنے مسلمان شراب نوشی میں مبتلا ہوتے ہیں، کتنے مسلمان جوؤں کے اڈے پر بیٹھ کر جوا کھیلتے ہیں، اور کتنے مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو موبائلوں میں فاحش تصویروں کو دیکھ کر اپنے ایمان کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ کئی مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے گھروں میں غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو ان سارے گناہوں سے نکال کر، ان سارے گناہوں سے بچا کر اپنے مقدس اور پاکیزہ گھر میں جمع فرما دیا۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ جس کے دل میں نماز کی قرن ہوتی ہے، نماز کی طلب ہوتی ہے، نماز کی اہمیت ہوتی ہے، نماز کی فضیلت ہوتی ہے، اللہ کی محبت اجاگر ہوتی ہے، اللہ کی معرفت کے قلوب سے منور ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرماتے ہیں۔
میرے دوستو، میں نے جو آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت فرمائی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت فرمائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو بھی لفظ اپنی زبان سے نکالو گے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کو فوراً درج کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں۔ یہ سوال کیا ایک جلیل القدر صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور فرمایا، یا رسول اللہ، دنیا اور آخرت کی کامیابی کس چیز میں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عقبہ بن عامر، 3 چیزوں پر عمل کر لو، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی چیز بتائی، املک علیک لسانک، اپنی زبان پر کنٹرول کرو، قابو رکھو، اپنی زبان کو کنٹرول میں کر لو۔ دوسری چیز بتائی، ولیسعک بیتک، بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلو، تیرا گھر تیری کفالت کرے، تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو جائے۔ تیسری چیز بتائی، وابکی علی خطیئتک، کہ اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ ان 3 چیزوں پر جو بھی انسان عمل کرے گا، اللہ رب العزت اس کو دنیا میں اور آخرت میں ضرور کامیابی عطا فرمائیں گے۔ سوال کرنے والے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ سوال بھی ایسا کیا کہ قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کی ضرورت کا سوال کیا۔ کون انسان نہیں چاہتا کہ مجھے دنیا اور آخرت میں کامیابی نہ ملے؟ ہر انسان کی دلی تمنا ہوتی ہے، دلی خواہش ہوتی ہے، چاہے وہ شرابی ہو، کبابی ہو، جیسا بھی ہو، اس کی دلی تمنا ہوتی ہے جب میں دنیا سے جاؤں تو گناہوں سے پاک صاف ہو کر جاؤں، کلمے والی موت لے کر جاؤں، حسن خاتمہ کی دولت اپنے ساتھ لے کر جاؤں۔ ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے اور ہر انسان کی چاہت ہوتی ہے کہ دنیا میں رہ کر میں کامیاب ہو جاؤں، آخرت میں بھی میں کامیاب ہو جاؤں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کر کے میرے دوستوں پوری امت کے احسان مند بن گئے۔ قیامت تک آنے والے تمام لوگ اس سوال کو جب پڑھیں گے، ہر انسان کے دل میں چاہت ہوگی کہ ان باتوں پر میں بھی عمل کروں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی چیز بتائی، املک علیک لسانک، اپنی زبان پر قابو اور کنٹرول رکھو۔ حضرت مولانا مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ، میرے دوستو، بہت بڑے چوٹی کے عالم دین گزرے ہیں۔ دیوبند میں چھتہ مسجد میں خانقاہ چلاتے تھے۔ پہلے عشرے میں املک علیک لسانک، بس اسی ٹکڑے کو 10 روز حضرت کلام فرماتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے، زبان کی اہمیت بتاتے تھے اور زبان سے صادر ہونے والے گناہوں کی وعیدیں بتاتے تھے۔ دوسرے عشرے میں بتاتے تھے ولیسعک بیتک، تیسرے عشرے میں بتاتے تھے وابکی علی خطیئتک۔ اسی حدیث پاک کے اوپر پورا رمضان المبارک ختم ہو جاتا تھا۔ حضرت مولانا مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ، ابھی 15 اگست کا دن گزرا۔ میرے دوستو، ان علماء کرام کی اس دیش کی آزادی میں ایڑی چوٹی کی محنت ہے، تن من دھن کی بازی لگائی ان علماء کرام نے اس دیش کی آزادی کے خاطر۔ ایک ہندو پنڈت میوارام گپتا اپنی کتاب مسلم مجاہدین کی پیج نمبر 220 پر لکھتا ہے کہ اس دیش کی آزادی میں 55,000 مولویوں کو شہید کیا گیا، جن میں یہ بھی تھے، اور 5 لاکھ عام مسلمانوں کو شہید کیا گیا جب جا کر یہ دیش آزاد ہوا۔ یہ مسجدوں کی رونق، یہ مدرسوں کی رونق، یہ مکتبوں کی رونق، یہ خانقاہوں کی رونق، یہ دینی تنظیموں کی رونق، قسم خدا پاک کی، یہ ہمارے اکابرین کے قربانی کی برکت ہے۔ اگر وہ لوگ قربانی نہ دیتے تو اس دیش میں ہم نہ ہوتے۔
یہ ان کی قربانی کی ساری برکتیں ہیں دوستو۔ اس سے کئی علماء کرام اکابرین نے فرمایا کہ ہمارے اکابرین کی تاریخ صحابہ کرام کی قربانیوں سے ملتی جلتی ہے۔ اس سے میرے دوستو حضرت مولانا مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زبان پر کنٹرول اور قابو کس طرح رکھنا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں جس طرح ایک ماہر ڈرائیور کار چلاتے وقت، ڈرائیونگ کرتے وقت اپنی ڈرائیونگ پر کنٹرول اور قابو رکھتا ہے، جہاں تک اس ڈرائیور کا ڈرائیونگ پر کنٹرول اور قابو ہوتا ہے وہاں تک گاڑی بالکل صحیح سلامت چلتی ہے، اور جیسا ڈرائیور کا اپنی ڈرائیونگ سے کنٹرول اور قابو ہٹ جاتا ہے خود ڈرائیور بھی ہلاک ہو جاتا ہے اور گاڑی میں لوگ سارے لوگ ہلاک و تباہ ہو جاتے ہیں۔ بالکل ہو بہو اسی طرح زبان کا معاملہ ہے میرے دوستو۔ جہاں تک انسان کا زبان پر کنٹرول اور قابو ہے وہاں تک انسان کی زندگی کی گاڑی بالکل صحیح سلامت چلتی ہے۔ جیسا زبان سے کنٹرول ہٹ گیا، بےہودہ بکنا شروع کر دیا، گالیاں دینا شروع کر دی، لوگوں پر الزام لگانا شروع کر دیا، لوگوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، خود کی زندگی بھی تباہ ہو جاتی ہے اور اپنے ساتھ کئی لوگوں کی زندگی وہ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ کتنی پیاری مثال سے سمجھایا ہے۔ اس سے عربی کا ایک مقولہ ہے جسمہ صغیر و جرمہ کبیر، کہ زبان کی جسامت، زبان کی سائز بہت چھوٹی ہے مگر اس زبان سے صادر ہونے والے گناہ بہت بڑے بڑے ہیں میرے دوست۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن مردوں کی اور عورتوں کی ایک بہت بڑی جماعت جہنم میں ڈھکیلی جائے گی صرف زبان کے گناہوں کی وجہ سے، صرف زبان کی گناہوں کی وجہ سے۔ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین لحییہ وما بین رجلیہ ازمن لہ الجنہ، کہ جو انسان دو جبڑوں کی درمیان کی چیز یعنی زبان اور دو ٹانگوں کی درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ اس کی مجھے ضمانت دیتا ہے میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، کیونکہ عامۃ ان دو چیزوں سے گناہ زیادہ صادر ہوتے ہیں۔ آج دیکھو زنا کاری عام ہو گئی، زنا کاری عام ہو گئی، لوگ زنا کو زنا نہیں سمجھ رہے، شراب نوشی کو شراب نہیں سمجھ رہے ہیں اور زبان کے گناہ عام ہو گئے۔ اس سے اکابرین فرماتے ہیں بد زبانی اور بد گمانی یہ دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں، ہر کمال کو، ہر خوبی کو، ہر اچھائی کو نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ اس سے میرے دوستو زبان پر کنٹرول رکھو، قابو رکھو، کیونکہ یہ زبان ہمارے حق میں رحمت بھی ہے، یہ زبان ہمارے حق میں زحمت بھی ہے۔ ہم اس زبان سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور اچھی اچھی باتیں، اچھے اچھے قصے لوگوں کو سناتے ہیں، تو یہ زبان ہمارے حق میں رحمت ہی رحمت ہے اور زحمت بھی ہے، تکلیف کا باعث بھی ہے۔ وہ کس طرح؟ اگر زبان سے ہم نے کسی کو گالی دی، کسی پر الزام لگایا، کسی کو برا بھلا کہا، کسی کو تانا دیا، کسی کو تشریح دی، کسی کو ایک طرح کہہ دیا، تو یہ زبان ہمارے حق میں تکلیف کا باعث ہے میرے دوست، تکلیف ہی تکلیف ہے۔ اس لیے روایتوں میں آتا ہے جب صبح ہوتی ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء، ہاتھ، پیر، ناک، کان، سر، دل، دماغ، ہر اعضاء جسم کے زبان سے ریکویسٹ کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں اے زبان تو صحیح سلامت رہنا، اگر تو صحیح سلامت ہے تو ہم صحیح سلامت ہیں، اگر تو صحیح سلامت نہیں ہے تو ہم بھی صحیح سلامت نہیں ہیں۔ میرے دوستو جب انسان کا جھگڑا ہوتا ہے، زبان سے گالی بکتا ہے، جب مار کھانے کی باری آتی ہے تو جسم تیار ہوتا ہے، زبان دو جبڑوں کے درمیان میں چھپ جاتی ہے
اور جسم کے دوسرے اعضاء مار کھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جسم کے سارے اعضاء زبان سے درخواست کرتے ہیں، اے زبان تو صحیح سلامت رہنا۔ اگر تو صحیح سلامت ہے تو پوری باڈی صحیح سلامت ہے، اگر تو بگڑ گئی تو ساری باڈی بگڑ جائے گی۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ والے فرماتے ہیں، حضرت مولانا مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہ کہ بولنے سے پہلے تولو۔ حضرت فرماتے ہیں بولنے سے پہلے تولو کہ میں کیا بولنے جا رہا ہوں، اور بولنے کے بعد بھی سوچو کہ میں نے کیا بولا۔ کئی مرتبہ ہم ایسے جملے بولتے ہیں زبان سے، سامنے والے کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کسی کا دل دکھانا اور کسی کا دل توڑنا، کسی کو تکلیف پہنچانا، یہ بھی حرام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شراب پینا حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، کسی کو تکلیف دینا یہ بھی حرام ہے۔ ایذائے مسلم یہ حرام چیز ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم کنٹرول رکھیں، قابو رکھیں کہ ہماری طرف سے کسی بندے کو، کسی انسان کو، کسی شخص کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، نہ زبان سے نہ ہمارے ہاتھ پیر سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، کہ مسلمان تو وہ سب سے اچھا ہے، وہ سب سے بہتر ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہ مسلمان سب سے اچھا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی چیز بتائی، املک علیک لسانک، اپنی زبان پر کنٹرول اور قابو رکھ لو، زندگی آسان ہو جائے گی، زندگی کامیاب بن جائے گی۔ جتنا کم بولو گے، اکابرین کا یہی طریقہ تھا میرے دوستو، اکابرین کا یہی معمول تھا۔ حضرت مولانا شیخ قمر الزمان صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ہمارے حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ اچھی بات کے سوا کوئی بات نہیں کرتے تھے، ہمیشہ خاموش رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے ایک مرید ان کی خانقاہ میں آئے، عشاء کی نماز کے بعد آئے، فجر کی اذان تک ان کے قریب بیٹھے رہے، کوئی گفتگو نہیں فرمائی۔ سلام کیا، سلام کا جواب دیا، خیر خیریت پوچھ لی، بات ختم۔ فجر کی اذان ہو گئی مگر کوئی گفتگو نہیں فرمائی۔ یہ اکابرین کا طریقہ تھا میرے دوست۔ اس لیے میرے دوستو، اپنی زبان پر کنٹرول اور قابو رکھو، ہماری زبان سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ دوسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، کہ تیرا گھر تیری کفایت کرے۔ اس دور کے اندر یہ حدیث پاک کا یہ ٹکڑا بالکل صحیح صادق آتا ہے میرے دوستو، کہ بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلو۔ یہ فتنوں کا دور ہے، قدم قدم پر فتنے وجود میں آتے ہیں، یہ ارتداد کا سیلاب ہے، ارتداد کا زمانہ ہے۔ میرے دوستو، کہیں ایسا نہ ہو کہ فتین میں ہمارا نام بھی شمار ہو جائے۔ گھروں میں رہو، بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ جاؤ۔ ہاں ضرورت ہے، کوئی چیز لانا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی ضرورت ہے تو بات الگ ہے۔ ضرورت کے بغیر ہم سے باہر نکلے، ہمارے والدین گھر میں تڑپتے رہے، یہ کون سی انسانیت ہے میرے دوست؟ ایک دوست کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے والدین گھر میں ترس رہے ہیں، گھر میں تڑپ رہے ہیں کہ میرا بیٹا مجھ سے بات نہیں کرتا، یہ کون سی انسانیت ہے؟ پہلا حق، دین حق کی شرط اول ماں باپ کی خدمت ہے میرے دوست۔ ماں باپ کی خدمت شرط اول ہے، ان کی خدمت کرو، ان کے قریب بیٹھا کرو، ان سے دعاؤں کی درخواست کیا کرو، ان کے سامنے بیٹھ کر مسکرانے والی باتیں کیا کرو۔ ایک مرتبہ انسان اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ رب العزت حج مقبول کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کتنا بڑا اجر ہے میرے دوست۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حق میں، ماں باپ کی فرمانبرداری میں پورا ایک رکوع قرآن کریم میں نازل فرما دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کے بعد اپنے والدین کی خدمت کرو، ان کے سامنے اف تک نہ بولو، اگر وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں ان کی خدمت کرو،
ان کے پاس بیٹھا کرو، ان کے ساتھ آنکھوں سے آنکھیں ملا کر باتیں کیا کرو۔ اگر ہم نے والدین کے حقوق ادا کیے، ان کی خدمتیں کی، ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم نے باتیں کی اور ان کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر مسکرا کر ہم نے باتیں کی، میرے دوستو وہ انسان کی زندگی کبھی تباہ و برباد نہیں ہو سکتی۔ وہ انسان کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، وہ انسان کی زندگی اللہ رب العزت کی معرفت سے منور ہے۔ یہ فتنوں کا دور ہے میرے دوستوں، قدم قدم پر فتنے وجود میں آتے ہیں۔ اب ہم کو دعاؤں کے ساتھ دوا کی بھی ضرورت ہے میرے دوستوں۔ ہماری ہر ایک کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ کب حالات سازگار ہو جائے، کب حالات مناسب بن جائے، کب حالات اچھے بن جائے۔ میرے دوستو صحابہ کرام کی تاریخ پڑھو، تابعین کی تاریخ پڑھو، تبع تابعین کی تاریخ پڑھو، اکابرین کی اللہ والوں کی تاریخ پڑھو، ہمیں مکمل دین شریعت کے اوپر آنا پڑے گا، اس کے بعد حالات سازگار بنے گی۔ ہماری نمازیں، ہماری تلاوت، ہماری سنتیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں زندگیوں سے نکل گئی۔ اس سے تو ہمارے نبی نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو انسان، اللہ کے رسول نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، قرآن کریم ہے اور سنتیں ہیں، جو انسان ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا، سینے سے لگائے رکھے گا، وہ انسان کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کریم ہماری زندگی کا آئیڈل اور نمونہ ہے، آئیڈل اور نمونہ ہے۔ اس کو سینے سے لگاؤ، روزانہ فجر میں پڑھو، اس کی تلاوت کرو، آدھا صفحہ، ایک صفحہ مگر ضرور پڑھو۔ قرآن کریم کے اندر آپ کو نورانیت نظر آئے، آپ قرآن کریم کی تلاوت کرو گے، قسم خدائے پاک کہ آپ کی زندگی نورانی بن جائے گی، آپ کا دل نورانی بن جائے گا۔ گناہ کرنے سے آپ کو ہچکچاہٹ محسوس ہوگی کہ کیا گناہ کروں، ایک اللہ کو کیا ناراض کروں، اس کی کتاب پڑھتا ہوں اسی کی نافرمانی کروں، گناہ کرنے سے دل نہیں کرتا۔ قرآن کریم کی تلاوت کرو، سنتوں کو اپناؤ، سنتوں کو اپناؤ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں ہیں میرے دوستو، اس کو اپنی زندگی میں لاؤ۔ آج غیروں کے طریقے ہمارے گھروں میں آ گئے، پورا دن دنیا کی چرچا، دین کی چرچا نہیں۔ یہ کون سی انسانیت ہے میرے دوستو؟ گھروں کے اندر فضائل اعمال کی تعلیم شروع کرو، گھروں میں تعلیم کرو، اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ آج ہم اپنے بچوں کو آوارہ چھوڑ دیتے ہیں، کل بڑے ہو کر بچے والدین کے سامنے آنکھیں نکالتے ہیں، اس وقت والدین کا رونا کچھ کام نہیں آئے گا۔ بچوں کو سکھاؤ، ان کی تربیت کرو، ان کو بتاؤ، ان کو دینی تعلیم دو۔ آج ہمارے دل و دماغ میں عصری تعلیم کا بھوت سوار ہے، میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، لائر بن جائے، پائلٹ بن جائے۔ ارے کہاں بھیجو گے بنا کے؟ سب حافظ قرآن بھی تو بناؤ، عالم دین بھی تو بناؤ میرے دوستو۔ حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہ ان کی ایک بات شیخ حنیف صاحب نے نقل کی ہے اپنی کتاب میں کہ معاشروں کا جائزہ لیا جائے، معاشروں کا جائزہ لیا جائے تو اکثر لوگوں کو ناظرہ قرآن کریم پڑھتے نہیں آئے گا، اور اکثر لوگوں کو نماز کے فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات کچھ بھی معلوم نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں ایسا کیوں؟ اس لیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کو سب سے پہلی فکر یہ ہوتی ہے کون سی انگلش اسکول میں ڈالوں، کون سی اسکول میں اس کا ایڈمیشن کراؤں۔ یہ فکر نہیں ہوتی کہ اس کو تعلیم کس طرح دوں، اللہ کا نام کس طرح سکھاؤں، نبی کا نام کس طرح سکھاؤں، اللہ کی محبت کس طرح سکھاؤں، نبی کی محبت کس طرح سکھاؤں، یہ ہمارا جذبہ نہیں ہوتا۔ میرے دوستو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بھی بناؤ، عالم دین بھی بناؤ۔ قسم خدائے پاک کی جب ہم قبر میں چلے جائیں گے، دو پل کی زندگی ہے، دو پل کی زندگی۔ آج یہاں بیٹھے ہیں، کل کون چلا جائے کچھ معلوم نہیں۔
یہی حافظ قرآن بچے، عالم دین بچے آپ کی قبر پر آ کر آپ کو پڑھ کر ایثار ثواب کریں گے۔ اگر آپ نے ڈاکٹر انجینئر بنائے تو لگتا نہیں کہ وہ قبرستان میں آئیں گے۔ اپنے بچوں کی تربیت کرو میرے دوست، ان کو دین سکھاؤ، ان کو دینی تعلیم دو، مکتب میں بھیجو، پورا وقت بھیجو، 3 گھنٹے مکتب میں دو بچوں کو۔ ارے 1 گھنٹے میں بچہ کیا سیکھے گا؟ استاد بھی بیچارہ کتنی محنت کرے گا اس کے پیچھے، قرآن کریم کی لائن سے، متفرقات کی لائن سے، دعاؤں کی لائن سے، سنتوں کی لائن سے 1 گھنٹے میں استاد بچے کے پیچھے کتنی محنت کرے گا؟ پورا دن اسکول میں، ٹیوشن میں اور مدرسہ کا وقت آتا ہے 1 گھنٹہ پڑھا کر ٹیوشن لے جاتے ہیں۔ ارے یہ کون سی انسانیت میرے دوست؟ پورا وقت مکتب میں بچوں کو دیجیے، ان کی تعلیم کی فکر کرو، ان کی تربیت کی فکر کرو۔ اس سے میرے دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیسری چیز وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر رویا کرو، اپنے گناہوں پر معافی مانگا کرو۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، ابھی بولنا نہیں سیکھتا ہے، اپنی ہر ضرورت اپنی ماں سے پوری کروا لیتا ہے۔ بھوک لگتی ہے روتا ہے، ماں سمجھ جاتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے روتا ہے، ماں سمجھ جاتی ہے۔ میرے بچے کو کوئی تکلیف ہے سینے سے لگا لیتی ہے، ماں کی ممتا جوش میں آتی ہے سینے سے لگا لیتی ہے۔ جب ہم رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، گڑ گڑا کر معافی مانگیں گے، قسم خدا پاک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور سارے گناہوں کو مٹا دے گی۔ اللہ تعالیٰ سے مانگو، رو کر مانگو۔ حضرت آدم ماں حوا علیہ السلام سے آسمان سے چھوٹی سی غلطی ہوئی، آسمان میں ایک معمولی غلطی ہوئی جس کی بنا پر زمین پر بھیج دیے گئے۔ روایتوں میں آتا ہے، مفسرین فرماتے ہیں 40 سال تک آسمان کی طرف سر اٹھا کر نہیں دیکھا، وہ گناہ کی شرمندگی ایسی تھی۔ آج ہم گناہ پہ گناہ کرتے ہیں مگر دلوں میں کوئی احساس نہیں، گناہ کبیرہ مگر کوئی احساس نہیں، کوئی توبہ نہیں۔ ارے میرے دوستو، توبہ کی توفیق کا ملنا یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم ماں حوا علیہ السلام کے آنسوؤں کو جمع کیا جائے، ایک سمندر بہ جائے، ایک ندی بہ جائے، اگر ان کے آنسوؤں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کے آنسوؤں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو ان کے آنسوؤں کا پلڑا جھک جائے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کتنے روئے، اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اندھے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے واپس بینائی عطا فرمائی، واپس اتنا روئے کہ واپس نابینا ہو گئے، اندھے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے شعیب، جنت کے شوق میں یا جہنم کے ڈر سے رو رہے ہیں، اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت شعیب فرماتے ہیں، یا اللہ، میں نہ جنت میں شوق میں روتا ہوں نہ جہنم کے ڈر سے روتا ہوں، میں تو آپ کے دیدار کے شوق میں رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے شعیب، میرا دیدار آپ کو مبارک ہو۔ یہ رونا اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب کروا دیتا ہے میرے دوست۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں بہت پسند ہیں۔ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہوتا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرنی غفرت لک ولا ابالی، اگر اے ابن آدم تیرے گناہ آسمان کی چھت تک پہنچ جائے اور تو مجھ سے معافی مانگے تو میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ تو نے کیوں معاف کیا۔ یہ حدیث قدسی ہے جس میں فرمان اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس سے میرے دوستو اپنے گناہوں سے معافی مانگا کر۔ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ 3 چیزیں بتائی، یا عامر املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک، اپنی زبان پر کنٹرول رکھو، دنیا میں بھی کامیابی آخرت میں بھی کامیابی۔ اپنے گھر میں رہا کرو، ضرورت کے بقدر اپنے گھر میں رہا کرو، بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلو، دنیا میں بھی کامیابی آخرت میں بھی
کامیابی. اپنے گناہوں پر رویا کرو، دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی. میرے دوستو، یہ 3 باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچائی، امت کو بتائی. دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان 3 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. دعا فرمائے اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنی عالی بارگاہ میں قبول فرمائے، منظور فرمائے، مقبول فرمائے. این دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین. بعد وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک ضروری اعلان ہے، مدرسہ جامعہ تجوید القرآن للبنات اون سے مدرسے کے چندے کے لیے علماء کرام تشریف لائے ہیں. تمام حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ للہ زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے ان کی بھرپور امداد فرمائیں.